پھر چے پدی کا شوربہ کہ انجینئر علی مرزا جیسے کئی لوگ آئے، اور ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو ایسے لوگ کئی آئے اور چلے گئے، تو انجینئر علی مرزا اور اس کی جو ذریت ہے اور اس کو جو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بھی امت کو بچائے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک طویل سلسلہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جاری فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کرنا ہے، کہ مخلوق خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے والی بن جائے۔ اسی سلسلے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام محنت کرتے رہے، اور اتنی محنت کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، اپنا وطن قبیلہ اور اسی طرح اپنی جائیداد کو بھی چھوڑنا پڑا، لیکن وہ اس مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ قوم کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر اس طرح کے کام بھی صادر فرمائے کہ جو عقل کے ترازو پر پورے نہیں اترتے، عقل ان کو تسلیم کرنے سے عاجز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ ظاہرہ عطا فرمائے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے دیکھی جانے والی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، کان کے ذریعے سنی جانے والی چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، زبان کے ذریعے چکھی جانے والی چیزوں کا ادراک اور علم حاصل کرتے ہیں، اور ناک کے ذریعے سونگھی جانے والی چیزوں کا ادراک اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اور پورے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوسات کی قوت رکھی ہے کہ ہم چھو کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، گیلا ہے، خشک ہے، لیکن بعض اوقات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر اس طرح کا کام صادر ہوتا ہے کہ ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ اس کو تسلیم کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، اور اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے ترازو پر نہیں اترتا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم اور وقت کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور جادوگری کا تھا اور سحر کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے کہ وہ عصا پھینکتے وہ اژدہا بن جاتا، اور وہ جادوگر بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارا جادو تو صرف چھوٹے چھوٹے سانپ بنا سکتا ہے، اتنا بڑا اژدہا ہمارا جادو نہیں بنا سکتا۔ اور وہی جادوگر جو مقابلے میں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور علم طب کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جن بیماریوں کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان بیماریوں کا علاج فرما دیتے۔ مادرزاد نبینے کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا ہاتھ پھیر لیتے، وہ مادرزاد نبینا ٹھیک ہو جاتا۔ اور سب سے بڑھ کر کوئی آدمی مر چکا ہوتا، قبر پر جا کر کھڑے ہوتے اور کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ قبر سے نکل جاتا، کھڑا ہو جاتا اور زندہ ہو جاتا۔ یہ سارے معجزات ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ ان کو تسلیم کرنے سے عاجز ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، انبیاء کو معجزات عطا فرمایا ہے، اور اولیاء اعظام کو، اس امت کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامات عطا فرمائی ہیں۔ اگر اسی طرح کا خرق عادت کام بزرگان دین کے ہاتھ سے صادر ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں، ظاہر اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں۔ اور اگر اس طرح کا کام کوئی شعبدہ بازی کے ذریعے کر لے، دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ کر لیتے ہیں شعبدہ بازی کے ذریعے، اگر اس طرح کا کوئی کام کر لے جو حواس خمسہ اور ظاہرہ میں نہ آئے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ان میں سیر فہرست انجینئر علی مرزا ہے، وہ بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتا ہے۔ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ، اولیاء کرام کی کرامات برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اس طرح کا کام سرزد فرماتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ میں نہیں آتے۔ جن کی جوانی، جن کا لڑکپن، جن کا بڑھاپا اللہ کے عبادت اور اطاعت میں گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی شان و شوکت عطا فرماتے ہیں، اور اپنی شیان شان ان کو بدلہ
دنیا میں بھی نصیب فرماتے ہیں اور آخرت میں تو فرمائیں گے۔ تو ایسے لوگ کئی آئے اور چلے گئے۔ تو انجینئر علی مرزا اور اس کی جو ذریت ہے اور اس کو جو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بھی امت کو بچائے اور ہمیں بھی حفاظت میں رکھے۔